بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب آپ کی ولادت سے 6 ماہ قبل وفات پا چکے تھے، اور آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت مطلب نے کی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدت ایک بدوی قبیلے کے ساتھ بسر کی۔ جیسے عرب کا رواج تھا، اس کا مقصد بچوں کو فصیح عربی زبان سکھانا اور کھلی آب و ہوا میں صحت مند طریقے سے پرورش کرنا تھا۔ پیدائش کے بعد 4 روز تک والدہ نے بیٹے کو دودھ پلایا، اور پھر 6 دن ابو لہب کے لونڈی سبیہ نے دودھ پلایا۔ طائف اور دیگر صحت افزا مقام سے دودھ پلانے والے مائیں ان آبادیوں میں بچے لینے آتی تھیں۔ یتیم دیکھ کر کئی عورتوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود نہ لیا۔ حلیمہ سعدیہ ہر اعتبار سے کمزور تھی اور انہیں کوئی بچہ بھی نہیں ملا تھا، لہٰذا انہوں نے گھر بغیر بچے جانے کے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینا پسند کیا، اور قافلے کے ساتھ واپس روانہ ہو گئی۔ حلیمہ نے سوچا میں بچے کو غسل کرا دوں۔ مشکیزہ میں پانی بھرنے لگے تو وہ گویا ستاروں سے بھر گیا۔ بڑی حیران ہوئی جب غسل دیا تو پھر مشکیزے سے ستارے نکل رہے تھے۔ غسل کے بعد حضرت حلیمہ کے خاوند حارث نے کہا، حلیمہ بکریوں کے تن دودھ سے بھر گئے ہیں۔ حلیمہ نے کہا کہ میں بھی ایسا ہی محسوس کر رہی ہوں، بچے سیر ہو کر دودھ پئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، قافلے اپنے منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ 2 سال کے بعد حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کی والدہ کے پاس آئے، مگر والدہ نے یہ کہہ کر انہیں واپس کر دیا کہ ابھی اپنے پاس ہی رکھیں، اچھی آب و ہوا میں صحت اور اچھے ہو جائیں گی۔ مزید 2 سال بعد حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں والدہ کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دادا کے پاس آئے اور ان کی امانت ان کے حوالے کر دی۔ دادا کو پوتے سے انتہا کا پیار تھا، ان کو کھیلتا کودتا دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ 2 سال دادا کے پاس رہے تو وہ بھی 83 سال کی عمر میں پوتے کو خیر آباد کہہ گئے۔ اب آپ کی ذمہ داری آپ کی چچا ابو طالب پر آ پڑی، جو 40 سال تک اپنے پیارے بھتیجے کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے اور ہر طرح ان کا خیال رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کا تجارتی سفر بھی اختیار کیا اور تجارت کے امور سے واقفیت حاصل کی۔ اس سفر کے دوران میں ایک بحیرہ نام عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسی نشانیاں دیکھی جو ایک آنے والے پیغمبر کے بارے میں قدیم آسمانی کتب میں لکھی تھی۔ اس نے حضرت ابو طالب کو بتایا کہ اگر شام کے یہود یا نصاری نے یہ نشانیاں پالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے یہ سفر ملتوی کر دیا اور واپس مکہ آ گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن عام بچوں کی طرح کھیل کود میں نہیں گزرا ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی نشانیاں شروع سے موجود تھے۔ اس قسم کا ایک واقعہ اس وقت بھی پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدوی قبیلہ میں اپنی دایا کے پاس تھے۔ وہاں حبشہ کے کچھ عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغور دیکھا اور کچھ سوالات کیے، یہاں تک کہ نبوت کی نشانیاں پائے، اور پھر کہنے لگے کہ ہم اس بچے کو پکڑ کر اپنی سرزمین میں لے جائیں گے۔ اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لوٹا دیا گیا۔ آخر میں آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ایک بار درود پاک